کشمیر کی آزادی کا فیصلہ 57 اسلامی ممالک کی ٹیمیں کشمیر روانہ، چین کا خیر مقدم۔ محمد بن سلمان نے تمام گلے شکوے دور کر دیے، لیڈر ہو تو ایسا۔ 57 اسلامی ممالک کا کشمیر سے متعلق بڑا فیصلہ، OIC مودی کی نیندیں حرام کر دیں۔ کشمیر کی آزادی کے لیے OIC میدان میں آ گئی، بڑا کھلاڑی نکلا۔ سعودی عرب، پاکستان، متحدہ عرب امارات نے بھارت کے گرد گھیرا تنگ کر کے خود ہی راستہ نکال لیا، لیکن بھارت کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 5 اگست کے مودی کے یک طرفہ فیصلے کے بعد OIC پہلی بار میدان میں آ گئے۔ ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ OIC کا وفد کس مقصد کے لیے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے چاہ رہا ہے، جس کو بھارت نے مسترد کر دیا، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ OIC کے فیصلے کے بعد بھارت نے پاکستان اور OIC پر کیا الزامات عائد کر دیے اور پاکستان نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے۔ دوستو، OIC جب سے وجود میں آئی، اس نے ایسا کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس پر مسلمان فخر کر سکے۔ اسلامی دنیا میں بڑے بڑے رہنما پیدا ہوئے، جن میں سعودی عرب کے شاہ فیصل، فلسطین کے یاسر عرفات، پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو، لیبیا کے معمر قذافی، لیکن OIC کے مردہ گھوڑے میں جان نہ ڈالی جا سکی۔ لیکن آج جب OIC نے کشمیر کے متعلق جو فیصلہ کیا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ OIC وجود اب بھی دشمن ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ آج بھی جب OIC نے کشمیر کے متعلق کوئی بات کی ہے تو بھارتی ایوانوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ اسے پاکستان کی کامیابی کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ کیسے پاکستان نے OIC کے ذریعے کشمیر میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا ہے۔ پاکستان نے بہترین خارجہ پالیسی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ OIC کشمیر پر کیا موقف اختیار کیا ہے اور کس مقصد کے لیے OIC کا وفد کشمیر کا دورہ کرنا چاہ رہا ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ OIC کے فیصلے پر بھارت نے کیسے OIC پر ہی الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے، جس کے جواب میں پاکستان نے کیا اعلان کیا ہے۔ دوستو، مسلمان ممالک کی نمائندہ تنظیم آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے، جس کا اسلام آباد نے خیر مقدم کیا، جبکہ دہلی نے اس کو مسترد کیا۔ OIC کی جانب سے ثالثی کی پیشکش تنظیم کے سیکرٹری جنرل یوسف بن احمد نے 5 جولائی کو سعودی عرب میں بھارتی سفیر اوصاف سعید سے ملاقات میں کی، جس میں اسلامی تنظیم کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر ایک وفد بھیجنے کا بھی ذکر ہوا۔ بھارت کی جانب سے پیشکش کو رد کر دیے جانے کے باوجود سمجھا جا رہا ہے کہ OIC کی کوشش نے مسئلہ کشمیر کو عالمی تنازع کے طور پر دنیا کے سامنے رکھنے میں مدد فراہم کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ OIC کو اس ثالثی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ OIC کے کہنے پر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جانا، لیکن پھر بھی OIC نے یہ کشمیر پر سوال اٹھا کر ایسا کام کر دیا جسے بھارت کو ایک بار شکنجے میں کس دیا گیا ہو۔ ناظرین، کچھ کے خیال میں اس پیشکش کے پیچھے OIC کا بین الاقوامی سطح پر قد بڑھانے کی سوچ کار فرما ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر اہم بنانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بچوں پر پیلٹ گنز کے استعمال کی مخالفت کا ذکر کیا۔ شاید OIC میں سوچ موجود ہوگی کہ دوسری عالمی تنظیموں کی طرح ہم بھی بڑے معاملات پر بات کریں تاکہ ان کا عالمی تشخص برقرار رہے۔ OIC کی پیشکش کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مسئلہ کشمیر مسلم دنیا کے بڑے تنازع کے طور پر سامنے آیا۔ بہرحال OIC ایک بڑی تنظیم ہے اقوام متحدہ کے بعد، اور اگر اس فورم پر کسی تنازع کی بات ہوتی ہے تو دنیا اس کو اہمیت دے گی۔ OIC کی پیشکش سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ کشمیر فلسطین کی طرح ایک زندہ تنازع ہے اور مختلف عالمی ادارے اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ ناظرین، بھارت کا کہنا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اپنے پلیٹ فارم کے پاکستان جیسے مفاد پرست ممالک کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بھارت نے یہ بیان کشمیر سے متعلق OIC کے ایک مطالبے کے رد عمل میں دیا ہے۔ OIC کے جنرل سیکرٹری یوسف الاسمین نے اس ماہ کی 5 تاریخ کو جدہ میں بھارتی سفارتکار اوصاف سعید سے ملاقات کی تھی، اور اس میٹنگ کے بعد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تنظیم اور پاکستان کا جو بیان سامنے آیا، اسی کے رد عمل میں بھارت نے یہ بات کہی۔ اطلاعات کے مطابق OIC نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ تنظیم نے بھارت میں مسلمانوں کی صورتحال کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کی صورتحال پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے OIC کی ایک قرارداد کے تحت بھارت کی زیر انتظام کشمیر کو اپنا ایک وفد بھیجنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ OIC نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ممکن ہو تو بھارت اور پاکستان کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک ملاقات کا اہتمام کیا جائے، اور تنظیم اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب بھارت نے OIC کی ثالثی کی پیشکش کو ٹھکرایا ہو۔ جولائی 2019 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 70 سالہ پرانے تنازع کو حل کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان
ثالث کا کردار ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی اور اس پیشکش کو امریکہ نے دہرایا بھی تھا، تاہم بھارت نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ بھارت نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ترکی سے کہا تھا کہ وہ بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل نہ کریں۔ ناظرین، OIC کیا ہے؟ OIC، جسے ماضی میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم کہا جاتا تھا، اقوام متحدہ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا بین الاقوامی ادارہ ہے جس میں دنیا کی 57 ریاستیں شامل ہیں۔ OIC کا بیان کردہ مقصد دنیا کے مختلف لوگوں میں بین الاقوامی امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے جذبے سے مسلم دنیا کے مفادات کی حفاظت کرنا ہے۔ OIC نے مسلم اکثریتی ممالک کے لیے رکنیت محفوظ رکھی ہے، جبکہ روس، تھائی لینڈ اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو مبصر کا درجہ حاصل ہے۔ بھارت شروع سے ہی OIC کی رکنیت کا خواہشمند رہا ہے، تاہم اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ سال 2019 میں OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھارت کو اس وقت کی وزیر خارجہ مرحومہ سشما سوراج نے خطاب بھی کیا تھا۔ دوستو، یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ OIC کے کہنے پر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جانا، لیکن پھر بھی OIC نے یہ کشمیر پر سوال اٹھا کر ایسا کام کر دیا جسے بھارت کو ایک بار پھر شکنجے میں کس دیا گیا ہو۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس پیشکش کے پیچھے OIC کا بین الاقوامی سطح پر قد بڑھانے کی سوچ کار فرما ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر اہم بنانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بچوں پر پیلٹ گنز کے استعمال کی مخالفت کا ذکر کیا۔ شاید OIC میں سوچ موجود ہوگی کہ دوسری عالمی تنظیموں کی طرح ہم بھی بڑے معاملات پر بات کریں تاکہ ان کا عالمی تشخص برقرار رہے۔ OIC کی پیشکش کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مسئلہ کشمیر مسلم دنیا کے بڑے تنازع کے طور پر سامنے آیا۔ بہرحال OIC ایک بڑی تنظیم ہے اقوام متحدہ کے بعد، اور اگر اس فورم پر کسی تنازع کی بات ہوتی ہے تو دنیا اس کو اہمیت دے گی۔ OIC کی پیشکش سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ کشمیر فلسطین کی طرح ایک زندہ تنازع ہے اور مختلف عالمی ادارے اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس پیشکش کے پیچھے OIC کا بین الاقوامی سطح پر قد بڑھانے کی سوچ کار فرما ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر اہم بنانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بچوں پر پیلٹ گنز کے استعمال کی مخالفت کا ذکر کیا۔ شاید OIC میں سوچ موجود ہوگی کہ دوسری عالمی تنظیموں کی طرح ہم بھی بڑے معاملات پر بات کریں تاکہ ان کا عالمی تشخص برقرار رہے۔ OIC کی پیشکش کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مسئلہ کشمیر مسلم دنیا کے بڑے تنازع کے طور پر سامنے آیا۔ بہرحال OIC ایک بڑی تنظیم ہے اقوام متحدہ کے بعد، اور اگر اس فورم پر کسی تنازع کی بات ہوتی ہے تو دنیا اس کو اہمیت دے گی۔ OIC کی پیشکش سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ کشمیر فلسطین کی طرح ایک زندہ تنازع ہے اور مختلف عالمی ادارے اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس پیشکش کے پیچھے OIC کا بین الاقوامی سطح پر قد بڑھانے کی سوچ کار فرما ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں یہ اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح پر اہم بنانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بچوں پر پیلٹ گنز کے استعمال کی مخالفت کا ذکر کیا۔ شاید OIC میں سوچ موجود ہوگی کہ دوسری عالمی تنظیموں کی طرح ہم بھی بڑے معاملات پر بات کریں تاکہ ان کا عالمی تشخص برقرار رہے۔ OIC کی پیشکش کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مسئلہ کشمیر مسلم دنیا کے بڑے تنازع کے طور پر سامنے آیا۔ بہرحال OIC ایک بڑی تنظیم ہے اقوام متحدہ کے بعد، اور اگر اس فورم پر کسی تنازع کی بات ہوتی ہے تو دنیا اس کو اہمیت دے گی۔ OIC کی پیشکش سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ کشمیر فلسطین کی طرح ایک زندہ تنازع ہے اور مختلف عالمی ادارے اس پر توجہ دے رہے ہیں۔